پیش خدمت ہے انتہائی دلچسپ نئی کہانی وسیلی لڑکی۔ ملک ایران کی شہزادی بہار اپنے کمرے میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور دوسرے لمحے وہ آنکھیں ملتے ہوئے بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ دستک کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ شہزادی نے دیکھا کہ کھڑکیوں اور روشن دانوں کے شیشوں سے تیز روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کافی دن نکل آیا تھا۔ گو شہزادی روزانہ صبح دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن اس کے باوجود کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ شہزادی کو اس طرح دستک دے کر اٹھا سکے۔ اس طرح شہزادی کو دستک کی آواز سن کر بے حد غصہ آ گیا۔ ویسے بھی وہ انتہائی غصیلی اور نکچڑی مشہور تھی۔ اسے ذرا سی بات پر بے تحاشا غصہ آ جاتا تھا، اور جب بھی اسے غصہ آتا کسی نہ کسی کنیز یا غلام کی شامت آ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محل میں رہنے والے تمام غلام اور کنیزیں اتنا بادشاہ اور ملکہ سے نہیں ڈرتے تھے جتنا وہ شہزادی بہار سے ڈرتے تھے۔ کون ہے؟ کس نے جرأت کی ہے ہمارے دروازے پر دستک دینے کی؟ شہزادی نے بستر سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور بادشاہ کی خاص کنیز اندر داخل ہو کر رکوع کے بل جھک گئی۔ کنیز اپنی گستاخی کی معافی چاہتی ہے شہزادی صاحبہ، لیکن بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ آپ کو فوراً جگا کر ان کا پیغام دیا جائے، اس لیے مجبوراً دستک دینا پڑی ہے، کنیز نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شہزادی کو جسے اس دستک پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، کنیز کا یہ جواب سن کر اس نے ایسا مجبوراً بادشاہ کے حکم پر کیا ہے، غصہ ضبط کرنا پڑا۔ کیا پیغام ہے؟ شہزادی بہار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ تھوڑی دیر بعد جو بوڑھا آدمی ان کے پاس آئے گا اس کی بات دھیان سے سنی جائے، کنیز نے جواب دیا۔ تو شہزادی بہار یہ انوکھا پیغام سن کر حیران رہ گئی۔ بوڑھا آدمی آ رہا ہے؟ کون بوڑھا آدمی اور کیوں آ رہا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ شہزادی بہار نے ایک ہی سانس میں بیک وقت کئی سوال کر دیے تھے۔ شہزادی حضور، مجھے تو علم نہیں ہے، میں تو صرف پیغام لے کر آئی ہوں، کنیز نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اچھا پھر جاؤ، تم دفع ہو جاؤ، شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور کنیز جلدی سے مڑی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ بوڑھا کون ہو سکتا ہے؟ شہزادی بہار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی جہاں کنیزیں اسے غسل دینے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ غسل کرنے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد شہزادی اپنے اس کمرے میں پہنچی جہاں وہ دوسروں سے ملاقاتیں کرتی تھی، تو وہاں ایک بوڑھا آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے سفید بالوں اور سفید داڑھی کی وجہ سے بوڑھا نظر آ رہا تھا، ورنہ اس کا چہرہ اور جسم جوانوں جیسا تھا۔ اس نے شہزادی کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں شہزادی کو سلام کیا۔ کون ہو تم؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں غصہ بھی تھا۔ مجھے بادشاہ سلامت نے آپ کے پاس بھیجا ہے شہزادی صاحبہ، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیوں بھیجا ہے؟ بیٹھو، کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ مجھے اپنے متعلق بتاؤ، شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بیٹھنے کی اجازت دینے کا شکریہ شہزادی حضور، میرا نام گلستانی ہے اور میں ایک نجومی ہوں۔ میں ملک ایران کے شاہی نجومی کا استاد ہوں، گوشہ نشین ہوں، لیکن بادشاہ سلامت اور آپ کا وفادار ہوں۔ میرے ذائچے میں آپ کے لیے ایک ایسی بات آ گئی ہے کہ مجھے فوراً بادشاہ سلامت کے سامنے حاضری دینا پڑی، اور پھر بادشاہ سلامت نے مجھے فوری طور پر آپ کے پاس بھیج دیا۔ بوڑھے نجومی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم شاہی نجومی کے استاد ہو؟ ٹھیک ہے، ہم نے تمہارا نام سنا ہوا ہے، تمہیں ساری دنیا والے بڑا نجومی کہتے ہیں، لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا دیکھا ہے تم نے ذائچے میں؟ شہزادی نے اس بار دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، آپ پر ایک سخت وقت آنے والا ہے۔ بحر ظلمات میں رہنے والی ایک بوڑھی جادوگرنی اور اس کا بیٹا آپ کو ہلاک کر کے آپ کا دل نکال کر کھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کے مطابق وہ آپ کو جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے اپنے سینگوں والی بلاؤں کی مدد سے اغوا کر کے اپنے خفیہ محل میں لے جائیں گے، اور وہاں آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے لیے شکار کھیلنے نہ جائیں، بوڑھے گلستانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے ان کی کیا دشمنی ہے؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، ان کو ایک خاص جادو کے لیے آپ کے دل کی ضرورت ہے، بوڑھے نجومی نے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ میرا ہی دل کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کسی اور عورت کا دل کیوں نہیں لے لیتے؟ شہزادی بہار نے وسیلے لہجے میں کہا۔ آپ کی پشت پر ایک پیدائشی نشان ہے چاند کا، اور انہیں اس جادو کے لیے اس عورت کا دل چاہیے جس کی پشت پر چاند کا پیدائشی نشان ہو۔
बूढ़े नजूमी ने जवाब देते हुए कहा, अगर मैं शिकार के लिए ना जाऊं तो क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? वो जादूगर हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। शहजादी बहार ने वसीले लहजे में कहा, शहजादी हजूर, उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। आपका दिल उनके लिए सिर्फ उस वक्त कारआमद हो सकता है जब आपको सींगों वाली स्याह बलाएं अगवा करके ले जाएं, वरना नहीं। और ये सींगों वाली बलाएं शाही महल में दाखिल नहीं हो सकती, इसलिए वो मजबूर हैं। बूढ़े नजूमी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन क्या 1 हफ्ते बाद वो कुछ ना कर सकेंगे? शहजादी ने पूछा। जी हाँ शहजादी साहिबा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उन्होंने आपका दिल हासिल कर लिया तो उन्हें फ़ायदा होगा, वरना नहीं। इसलिए अगर 1 हफ्ते तक आप महल से बाहर ना निकलें तो आप बच जाएंगी। बूढ़े नजूमी ने कहा, लेकिन अगर उन्होंने इन बलाओं को यहाँ भेज दिया तो? शहजादी अभी तक अपनी बात पर अड़ी हुई थी। बादशाह सलामत ने सब मुहाफिजों को पूरी तरह चौकन्ना कर दिया है और महल के बाहर भी पहरा लगा दिया है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो बलाएं अंदर दाखिल ना हो सकेंगी। बूढ़े नजूमी ने कहा, ये बलाएं हैं कहाँ? क्या वो जादू की हैं? शहजादी पूरी तरह सब कुछ पूछने पर इसरार कर रही थी। ये बलाएं जादू की नहीं हैं शहजादी हजूर, बल्कि असल हैं, लेकिन इन्हें इन जादूगरों ने बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत पैदा कराया है। जंगल में रहने वाले मुख्तलिफ जानवरों के जोड़े कराकर उनके ज़रिए इन बलाओं को वजूद में लाया गया है। उनकी तादाद 2 है। ये बंदरों से बड़ी और बिन मांसों से छोटे कद की हैं। इनके पूरे जिस्म पर बिन मांसों की तरह स्याह रंग के घने बाल हैं। उनकी ज़ुबान सुर्ख है और 2 नुकीले दांत हैं। पीले रंग की बड़ी बड़ी आंखें हैं और सर पर 2 नोकदार सींग हैं। ये जादूगर इन्हें स्याह बिल्लियाँ कहते हैं। ये इनकी पालतू हैं और उनके इशारे पर सारा काम करती हैं। ये इंतहाई ताकतवर और वहशी हैं। बूढ़े नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा, ये जादूगर कौन है और इसकी माँ कौन है? कैसे हैं ये लोग? शहजादी बहार ने पूछा। माँ एक बुढ़िया है जिसे बूढ़ी जादूगरनी भी कहा जाता है। उसका तमाम जादू उसकी आंखों में है। वो आंखों से जर्द रंग की शुआएं निकाल कर सारे काम कर लेती है। उसके बेटे का नाम मारोश जादूगर है। वो इंतहाई जालिम और सफाक जादूगर है। बस मुझे इतना मालूम है। बूढ़े नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। शहजादी काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही। बूढ़ा नजूमी भी सर झुकाए खामोश बैठा रहा। उसने हिसाब किया है कि इनको कैसे तुमने हिसाब किया है कि इनको कैसे मारा जा सकता है? काफ़ी देर की खामोशी के बाद शहजादी ने पूछा, कि इनको शहजादी हजूर? इन स्याह बिल्लियों को या इन जादूगरों को? बूढ़े नजूमी ने चौंक कर पूछा। दोनों को, शहजादी ने कहा। जी हाँ, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक इनको मारना तकरीबन नामुमकिन है। मेरे हिसाब के मुताबिक उनका खात्मा सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि इन स्याह बिल्लियों के सींग तोड़ दिए जाएं। फिर इन सींगों को इनकी गर्दनों में मारा जाए तो ये बिल्लियां हलाक हो जाएंगी और बूढ़ी जादूगरनी की आंखें निकाल दी जाएं। इस तरह मारोश जादूगर का दायां कान काट दिया जाए तो फिर इनका जादू ख़त्म हो सकता है और ये आम आदमियों जैसे हो जाएंगे। फिर इन्हें आसानी से मारा जा सकता है, वरना नहीं, और ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है। बूढ़े नजूमी ने जवाब दिया। ठीक है, हमने तुम्हारी बात सुन ली है, इसलिए अब तुम जाओ, शहजादी ने कहा। और बूढ़े नजूमी ने खड़े होकर शहजादी को सलाम किया और फिर मुड़कर तेज़ी से बाहर चला गया। शहजादी काफ़ी देर तक बैठी सोचती रही। फिर उसने ज़ोर से ताली बजाई तो एक कनीज़ अंदर दाखिल हुई। हमारे मुहाफिज दस्ते के सालार को बुलाओ, शहजादी ने कहा, और कनीज़ वापस चली गई। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर मुहाफिजों वाली वर्दी थी। वो मजबूत जिस्म का मालिक था। बैठो, शहजादी ने कहा, और सालार खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। देखो बिलग्रामी, मुझे मालूम है कि तुम सिपा सालार के बेटे हो और बेहद बहादुर, निडर और दलेर भी हो, इसलिए तुम्हें मेरे मुहाफिज दस्ते का सालार बनाया गया है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम दिल ही दिल में मुझे पसंद भी करते हो और तुम्हारी ख्वाहिश है कि मेरे साथ तुम्हारी शादी हो जाए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? शहजादी ने गौर से सालार को देखते हुए कहा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं शहजादी हजूर, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपको मेरे दिल में मौजूद इस ख्वाहिश का कैसे इल्म हो गया, जबकि मैंने कभी इसका इजहार नहीं किया और ना ही मुझे इसके इजहार की जरूरत थी। बिलग्रामी सालार ने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया और शहजादी बेइख्तियार हंस पड़ी। और बिलग्रामी इस गुसीली शहजादी को इस तरह हंसते देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसने तो उसे जब भी देखा था गुस्से की हालत में देखा था, और हंसना तो एक तरफ, वो कभी मुस्कुराई भी ना थी। हर औरत को इस बात का इल्म खुद ब खुद हो जाता है कि कौन उसे पसंद करता है और कौन नापसंद। और सुनो, तुम अभी तक जिंदा भी इसलिए हो कि मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत है। तुम बहादुर और अच्छे नौजवान हो
اور تم نے کبھی کوئی ایسی حرکت یا اشارہ نہیں کیا جس سے تمہارا گھٹیا پن ظاہر ہو، اس لیے میں نے تمہیں موت کی سزا نہیں سنائی، ورنہ تم ایک لمحے میں موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ آج میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تمہاری بہادری کا امتحان لے سکوں۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ حکم فرمائیں شہزادی حضور، آپ کے لیے میں جان دے سکتا ہوں۔ سالار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اور نہ آئندہ ایسے فکرے میرے سامنے کہنا۔ تم میرے محافظ دستے کے سالار ہو، اس لیے میری حفاظت تم پر فرض ہے، اور اب میری جان خطرے میں ہے، اس لیے اب یہ موقع آیا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم کتنے بہادر ہو۔ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ حکم فرمائیں۔ سالار نے سہم کر جواب دیا، اور شہزادی نے اسے بوڑھے نجومی گلستانی کی ساری باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ آپ بے فکر رہیں شہزادی صاحبہ، یہ بلائیں کسی صورت بھی آپ تک نہ پہنچ سکیں گی۔ سالار نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں، میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں ان بلاؤں کے ساتھ ساتھ اس بوڑھی جادوگرنی، اس ماروش جادوگر کا بھی خاتمہ کر دوں گی۔ میں یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے خلاف سازش کرے اور پھر زندہ رہے۔ اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں خاموشی سے تمہیں ساتھ لے کر جنگل میں چلی جاؤں۔ تم مجھ سے دور رہنا اور سامنے نہ آنا۔ جب وہ بلائیں مجھے اغوا کر لیں تو تم بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ جانا جہاں یہ بلائیں مجھے لے کر جائیں۔ وہاں وہ بوڑھی جادوگرنی اور ماروش جادوگر بھی موجود ہوگا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم نے کسی ایسی جگہ چھپ جانا ہے جہاں سے تم اس بوڑھی جادوگرنی کی آنکھوں میں تیر مار سکو، کیونکہ اس کی توجہ میری طرف ہوگی، اس لیے تمہاری طرف اس کا دھیان نہ جائے گا اور تم اس بوڑھی جادوگرنی کو آسانی سے اندھی کر لو گے۔ اس کے بعد تم نے اندر آنا ہے اور پھر ان بلاؤں اور ماروش جادوگر کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر تم چاہو تو اپنے ساتھ 5-6 بہادر آدمیوں کو بھی لے جا سکتے ہو۔ ان کے ختم ہونے کا طریقہ میں پہلے ہی تمہیں بتا چکی ہوں۔ شہزادی نے کہا، شہزادی حضور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس طرح آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان بلاؤں اور اس بوڑھی جادوگرنی اور اس کے بیٹے ماروش جادوگر کا خاتمہ کر دوں گا۔ سالار نے کہا، نہیں، یہ ہمارا حکم ہے۔ شہزادی بہار نے وسیلے لہجے میں کہا، حکم کی تعمیل ہوگی شہزادی صاحبہ۔ سالار نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آج رات 12 بجے ہم یہاں سے جائیں گے۔ جاؤ اور تیاری کرو، اور سنو، اگر تمہاری بہادری مجھے پسند آ گئی تو پھر تمہاری خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور ہمیں بھی اس پر فخر رہے گا۔ شہزادی نے کہا، اور سالار نے اٹھ کر شہزادی کو سلام کیا اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ رات کو 12 بجے شہزادی ایک خفیہ راستے سے محل سے نکلی اور تیزی سے گھوڑا بھگاتی جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے ایک بار مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا، مگر اسے سالار یا اس کا کوئی آدمی نظر نہ آیا، لیکن وہ پوری طرح مطمئن تھی کہ سالار لازماً اس کا خیال رکھے گا، اور ویسے بھی وہ بے حد بہادر اور نڈر لڑکی تھی، اور شکار کھیلنا چونکہ اسے بے حد پسند تھا، اس لیے خوف اس کے دل میں نہ تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے گھوڑے کو چھوڑا اور خود پیدل آگے بڑھتی چلی گئی۔ جنگل درندوں کی خوفناک آوازوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑے چوکنے انداز میں آگے بڑھی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے قریب عجیب سی گراہٹ سنائی دی، بالکل ایسی گراہٹ جیسے کوئی بلی گرائی ہو، اور شہزادی تیزی سے اچھلی ہی تھی کہ اچانک 2 خوفناک سائے اس پر جھپٹ پڑے۔ شہزادی کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ایک خوفناک پنجہ اس کے منہ اور ناک پر جم گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک سخت سی چیز پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ایک طرف ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے سفید اور ہلکے نیلے رنگ کے بال اس کے کاندھوں تک آ رہے تھے۔ اس کے سر کے ساتھ دائیں بائیں بالکل ویسی ہی بلائیں کھڑی ہوئی تھیں جیسی کہ بوڑھے نجومی نے بتائی تھیں، اور ان بلاؤں نے اس کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ سامنے کے رخ پر ایک خوفناک شکل والا آدمی کھڑا تھا جس نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک خوفناک خنجر تھا۔ شہزادی نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ بلاؤں نے اس کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اس لیے وہ پوری طرح نہ اٹھ سکی تھی۔ لیکن اس کی کوشش کرتے ہی بوڑھی عورت کی آنکھوں سے زرد رنگ کی تیز روشنی نکل کر اس پر پڑی، اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے خنجر اس کے سینے پر تان لیا، اور بلائیں خوفناک انداز میں چیخنے لگیں۔ لیکن اس زرد روشنی کے پڑتے ہی شہزادی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے اچانک جان نکل گئی ہو، اور وہ واپس دھڑام سے نیچے گر گئی۔ وہ اس وقت واقعی بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں جان بوجھ کر یہاں آ پھنسی ہے۔ جلدی کرو اماں، منتر پورا کرو
تاکہ میں اسے ذبح کر کے اس کا دل نکال لوں، یہ لڑکی کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس آدمی نے کہا جو یقیناً معروف جادوگر تھا، چیختے ہوئے کہا، اور اس بوڑھی عورت نے تیزی سے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے لمحے زن زن کی آواز کے ساتھ بیک وقت 2 تیر ایک روشن دان سے نکلے اور سیدھے اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی بوڑھی عورت نے ایک ہولناک چیخ ماری اور نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ دونوں بلائیں اور معروف جادوگر بھی شہزادی کو چھوڑ کر چیختے ہوئے اس بڑھیا کی طرف بڑھ گئے۔ بوڑھی کی آنکھوں میں تیر پیوست ہوتے ہی شہزادی پر بھی اس زرد روشنی کا اثر ختم ہو گیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اچھلی اور اس نے معروف جادوگر کے ہاتھ سے خنجر چھیننے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے دونوں بلائیں اس پر جھپٹ پڑیں۔ لیکن پھر سالار اور اس کے ساتھی چیختے ہوئے تلواریں اٹھائے اندر داخل ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، معروف جادوگر اس بوڑھی جادوگرنی سمیت یکلخت وہاں سے غائب ہو گیا، اور وہاں صرف دونوں بلائیں ہی باقی رہ گئیں۔ سالار اور اس کے ساتھیوں نے بجلی کسی تیزی سے ان بلاؤں کے سینگوں پر وار کیے، اور ایک ہی وار میں وہ اس کے سینگ کاٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ بلاؤں نے بھی بری طرح چیختے ہوئے ان پر حملہ کیا، لیکن سالار اور اس کے ساتھیوں کو چونکہ علم تھا کہ ان بلاؤں کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس لیے 3 سپاہیوں نے ان بلاؤں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ سالار اور اس کے 2 اور سپاہیوں نے جلدی سے سینگ اٹھائے اور پھر ان سینگوں کو بلاؤں کی گردنوں میں مارنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی یہ سینگ ان کی گردنوں میں لگے، وہ دونوں بلائیں نیچے گریں اور بری طرح تڑپنے لگیں۔ ان کی گردنوں سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئیں۔ شاباش، تم نے بر وقت کارروائی کی ہے۔ اب اس اندھی جادوگرنی اور اس کے بیٹے کو تلاش کرو، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سالار اور اس کے ساتھی تیزی سے باہر کو دوڑ پڑے۔ وہ یہاں اس محل میں نہیں ہے شہزادی حضور۔ تھوڑی دیر بعد سالار نے واپس آ کر کہا، یہ محل کس کا ہے اور یہ ہے کہاں؟ شہزادی نے پوچھا۔ شہزادی حضور، یہ محل نہیں ہے، بلکہ جنگل کے قریب کسی محل کے کھنڈرات ہیں۔ صرف اس حصے کو محل کے انداز میں سجایا گیا ہے، باقی تو صرف کھنڈرات ہیں، سالار نے جواب دیا، اور شہزادی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کسی سپاہی کو بھیج کر شاہی نجومی کے استاد کو فوراً یہاں بلواؤ، تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ یہ دونوں ماں بیٹا کہاں گئے ہیں، شہزادی نے کہا، اور سالار نے اس کے حکم کی تعمیل کے لیے 2 سپاہی بھیج دیے، اور پھر کافی دیر بعد وہی بوڑھا نجومی وہاں پہنچ گیا۔ دیکھو نجومی، یہی تھی نا وہ دونوں بلائیں؟ شہزادی نے کہا، ہاں ہاں یہی تھی، مگر یہ کیسے ہوا؟ بوڑھے نجومی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور شہزادی نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ بہت خوب شہزادی حضور، آپ واقعی بے حد دلیر اور بہادر ہیں۔ آپ نے اپنی بہادری سے ان خوفناک بلاؤں کا بھی خاتمہ کر دیا، اور اس بوڑھی جادوگرنی کو بھی اندھی کر کے اب آپ خطرے سے محفوظ ہو چکی ہیں۔ بوڑھے نجومی نے کہا، نہیں، ہم اس بوڑھی جادوگرنی اور اس کے ظالم بیٹے کو ختم کرنے کا تہیا کر چکے ہیں، اس لیے اب تم ہمیں بتاؤ کہ اس وقت وہ دونوں کہاں ہوں گے؟ شہزادی نے کہا، میں حساب لگاتا ہوں شہزادی حضور۔ بوڑھے نجومی نے کہا، اور اس نے انگلیوں پر حساب لگانا شروع کر دیا۔ چونکہ وہ اس کام میں ماہر ہو چکا تھا، اس لیے اسے سلیٹ یا کاغذ کی ضرورت نہ رہی تھی۔ شہزادی حضور، وہ دونوں یہاں سے قریب ہی ایک پہاڑی غار میں گئے ہیں۔ معروف جادوگر اس بوڑھی کی آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے جنگل میں گیا ہوا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ کسی شیرنی کو پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال کر اپنی ماں کو لگا دے گا، اس طرح اس کی ماں کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بوڑھے نجومی نے کہا، کہاں ہیں وہ پہاڑ؟ جلدی بتاؤ، شہزادی نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ شہزادی حضور، معروف جادوگر نے جادو سے اس غار کو بند کر دیا ہے، لیکن اگر آپ ان بلاؤں کا ایک سینگ ساتھ لے جائیں اور اسے پہاڑی کے دامن میں جا کر ہوا میں پھینک دیں تو یہ خود بخود سیدھا اس غار کے اندر جائے گا، اور اس کی وجہ سے جادو بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ نے فوراً اس بوڑھی جادوگرنی کا خاتمہ کر دینا ہے۔ پھر جب معروف جادوگر واپس آئے تو آپ نے اس کا کان کاٹ دینا ہے۔ بوڑھے نجومی نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ شہزادی نے کہا، شہزادی حضور، میں اب اندھیرے میں کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ میں یہی رہوں گا، آپ واپس جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے جائیں۔ بوڑھے نجومی نے کہا تو شہزادی نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر شہزادی کے حکم پر سالار نے ان بلاؤں کا ایک سینگ اٹھایا، اور پھر شہزادی سالار اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس کھنڈر سے نکلی اور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئی۔ سالار چونکہ اس پہاڑی کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے وہ شہزادی کو وہاں لے آیا، اور پھر پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر سالار نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سینگ ہوا میں اچھالا تو سینگ سامنے ہی ایک بڑی چٹان سے جا ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں ایک غار کا دھانا نمودار ہو گیا، اور شہزادی اور سالار اس غار کی طرف دوڑ پڑے۔ سالار نے
اپنے ساتھیوں کو ادھر ادھر چھپ جانے کا کہا تاکہ کہیں اچانک ماروش جادوگر نہ آ جائے، اور وہ دونوں اس غار میں داخل ہوئے تو اندر ایک مشعل جل رہی تھی۔ غار کے فرش پر بوڑھی جادوگرنی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کی دونوں آنکھیں غائب تھیں۔ شہزادی نے سالار کو اشارہ کیا تو سالار نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس بوڑھی جادوگرنی کی گردن اڑا دی۔ اب اپنے ساتھیوں کو کہہ دو کہ وہ باہر کا خیال کریں، جیسے ہی ماروش جادوگر آتا دکھائی دے وہ جھینگر کی آواز نکالیں تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں۔ غار کے اندر تم میرے ساتھ چھپے رہو گے، اور جیسے ہی ماروش جادوگر اندر آئے گا میں اس کے سامنے آ جاؤں گی۔ ظاہر ہے وہ اچانک مجھے دیکھ کر حیران ہوگا اور میری طرف متوجہ ہوگا۔ تم تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا دایاں کان کاٹ دینا۔ شہزادی نے سالار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی شہزادی حضور، سالار نے کہا اور غار سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو شہزادی نے اسے ایک چٹان کے پیچھے چھپنے کے لیے کہا اور خود شہزادی غار کے دھانے کے قریب چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کافی دیر بعد باہر سے جھینگر کی آواز سنائی دی اور شہزادی اور سالار دونوں چوکنا ہو گئے۔ پھر غار کے دھانے پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ کیا؟ غار کا دھانا کیسے کھل گیا؟ باہر سے ماروش جادوگر کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد ماروش جادوگر تیزی سے اندر داخل ہوا اور پھر سامنے اپنی ماں کی لاش پڑی دیکھ کر وہ بے اختیار چیخ پڑا۔ چیخنے کی کیا ضرورت ہے ماروش جادوگر؟ یہ جادوگرنی تھی، اسی اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ شہزادی نے آڑ سے نکل کر بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اوہ تم نے میری ماں کو مارا ہے، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ ماروش جادوگر نے تیزی سے شہزادی کی طرف گھومتے ہوئے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس طرح اس کی پشت سالار کی طرف ہو گئی۔ اسی لمحے سالار چٹان کی اوٹ سے نکلا اور بجلی کسی تیزی سے تلوار کا وار کیا اور ایک ہی وار میں اس نے ماروش جادوگر کا دایاں کان کاٹ دیا اور ماروش جادوگر جیسے ہی چیخ مار کر مڑا، سالار نے بجلی کسی تیزی سے تلوار کا دوسرا وار کیا اور دوسرے لمحے ماروش جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور پورے غار میں دھواں چھا گیا۔ ہمیں شہزادی بہار اور سالار نے مارا ہے، روتی اور چیختی ہوئی آوازیں سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو شہزادی اور سالار نے دیکھا کہ اس بوڑھی جادوگرنی اور ماروش جادوگر کی لاشیں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ شہزادی بے حد خوش ہوئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی بہادر آدمی ہو، اب تم بے شک اپنے والدین کو بادشاہ کے پاس بھیج دینا، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سالار خوشی سے اس کے سامنے جھک گیا۔ اور پھر دوسرے روز سالار کے والدین بادشاہ سے آ کر ملے، اور جب بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی کی رائے پوچھی تو شہزادی نے ہاں کر دی، اور بادشاہ اور ملکہ بے حد خوش ہوئے، اور پھر شہزادی کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سارے ملک میں شادی کا جشن منایا جانے لگا، اور پھر شہزادی اور سالار کی شادی ہو گئی اور دونوں خوش و خرم رہنے لگے۔ لیکن شہزادی کی غصیلی طبیعت اسی طرح تھی، مگر اب سالار اس کی پرواہ نہ کرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادی کی غصیلی طبیعت اس کی بہادری کی وجہ سے ہے، اور اسے شہزادی کی بہادری دل سے پسند تھی۔ ویسے شہزادی غصیلی طبیعت کے باوجود سالار کا بے حد خیال رکھتی تھی، اور پھر بادشاہ نے خود تخت چھوڑ کر سالار کو بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا، اور سالار بادشاہ بن کر اور بھی خوش ہو گیا۔ اسے بادشاہت بھی مل گئی تھی اور خوبصورت شہزادی بھی، اور شہزادی بھی خوش تھی کہ اس کا شوہر واقعی ایک بہادر اور نڈر انسان ہے، اور یہی بات اسے پسند بھی تھی۔ اس طرح ان کی زندگی انتہائی خوشی سے گزرنے لگی۔